آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ اسباب تم نے سارے جمع کرنے، لیکن توجہ تم نے اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ اسباب جمع کرو لیکن بھروسہ نہ اسباب پہ کرنا۔ یہ جو توکل ہوتا ہے نا، یہ بندے کو جینا سکھاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر جب بھروسہ ہوتا ہے تو انسان ٹوٹتا کم ہے، بکھرتا کم ہے، وہ دھوکہ کم کھاتا ہے، چونکہ اس کی توجہ اللہ کی جانب ہو جاتی ہے۔ پھر اسے لوگوں کی گڈ بک میں آنے کا بھی زیادہ شوق نہیں ہوتا، لوگوں کی تعریفیں اسے تیز نہیں بھگاتی اور لوگوں کی تنقید اس کا سفر روک نہیں دیتی، بلکہ وہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ہے کہ حضور ہر مقام پر لوگوں کو، اگر حضور کی عظمت کی بھی بات ہوتی ہے نا، ایک شخص نے وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، حضور بھی روزہ رکھتے تھے، افطار ہی نہیں کرتے تھے، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیتے، تو ایک صاحب نے روزہ رکھ لیا اسی طرح، اب وہ بیمار ہو گئے مسلسل روزہ بغیر افطار کے۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کیوں کیا؟ عرض کی حضور آپ بھی تو کرتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کیا کہا تھا حضرت گولڑوی نے؟ وہ کہنے لگے میں نا مثال دینا چاہتا تھا حضور کا حسن سمجھانے کے لیے، میں چاہتا تھا کوئی مثال مل جائے، مثال دے کے بات سمجھائی جاتی ہے نا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، میں کوئی مثال دینا چاہتا تھا حضور کا حسن پاک سمجھانے کے لیے، لیکن مثال ملی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ کوئی مثل مطلب کوئی مثال ملے تو میں دوں نا، یہاں مثال دینے کو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، لہذا چپ کر مہر علی تھے جا نہیں ہو بولن دی، تو رہنے دے ہی نہ، اس لیے کہ کون سی مثال دے گا، کیسے دے گا؟ تو عزیز حضور نے فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اور پھر وہی بات اللہ کی جانب دعوت دینا، فرمانے لگے میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ اللہ کا رستہ دکھایا نبی پاک نے ہمیں۔ یہ ڈرنا، یہ سہم جانا، پتہ نہیں لوگ مخالف ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، جانے یہ گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور بن گئی تو اللہ جانے کیا بنے گا، یہ چڑھتا سورج دیکھ کے پیچھے بھاگ جانا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، حضور نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا، اللہ کا رستہ، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تمہارا کچھ سنوارنا چاہے، سارے دنیا دار مل جائیں، سنوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے، اور سارے دنیا دار مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہیں، بگاڑ سکتے نہیں جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی توجہ اللہ کی جانب کریں، اللہ کی جانب کریں، اپنے مسلح کو وقت دیں، عبادات کا ذوق پیدا کریں۔ آپ غور کریں نا، نماز تو بعد میں فرض ہوئی ہے، لیکن محبوب تو کئی دن پہلے بھی جا کے غار حرا میں عبادت فرماتے تھے اور مسلسل عبادت کرتے۔ اللہ کی بارگاہ کے ساتھ اپنے رشتے کی مضبوطی، دوستو ہماری روح نہ کچھ مطالبہ کرتی ہے، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، آسانی بھی ہے، سب کچھ ہے، پر بے چینی ہے، بے قراری ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی کمی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ کھو گیا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کی طلب ہے، جیسے اندر کوئی بھوک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سجدے کی بھوک ہے۔ وہ تو کبھی رج کے روئے نا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ بھوک ختم ہو جائے، وہ تو کبھی کھل کے دعا مانگے نا، لمبی دعا، دیر تک رب کی بارگاہ میں سوال، تو بھوک ختم ہو جائے۔ اپنا تعلق اپنے مالک سے جوڑیں، مضبوط ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے۔ دوسری بات، حضور کے آنے کا مقصد، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، دنیا میں اللہ نے جو رسول بھی بھیجے ہیں نا، وہ اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی فرما برداری کی جائے، انبیاء کی اطاعت کی جائے، اور اگر اطاعت کی جائے میرے نبی پاک کی، اگر غلامی کی جائے رسول پاک کی، تو یہ حضور کی غلامی تو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلامی کریں، آپ کی پیروی کریں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نبی دیکھیں نا، ہمارا نا حضور سے پیار بھی جذباتی ہونا چاہیے، اور نبی پاک کی بات ماننے کا جذبہ بھی جذباتی ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ نے زیادہ غور کرنا ہے میں نے کیا کہا ہے۔ محبت بھی جذباتی ہو اور بات ماننے کا جذبہ بھی۔ ہماری محبت جذباتی ہے، جتنے مرضی نعرے لگوا لیں، لیکن بات ماننے کا مزاج جذباتی، وہ اس میں جذبہ نہیں ہے۔ اس میں کہتے ہیں رمضان کے بعد سے حج کاروں پھر نیک، بچے بیال ہوں پھر میں بالکل ٹھیک۔ او بھائی جذباتی، جلدی بات ماننے کا جذبہ جلدی۔ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے نوخیز سے جوان تھے، اور حضور کی بارگاہ میں اکثر کھڑے رہتے تھے، پیار کرتے تھے۔ محبت کی بھی اپنی بولی ہوتی ہے نا، اور اپنے انداز ہوتے ہیں۔ پیار کرتے تھے کریم سے، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، خادم تھے۔ تو ایک دن محبوب نے لوگوں پر ثابت کرنا چاہا کہ یہ پیار بڑا کرتا ہے۔ حضور فرمانے لگے طلحہ محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ بڑی۔ فرمایا جو میں کہوں گا کرو گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ بغیر تجربے کی محبت مان لی جائے، کچھ نہ کرنا پڑے، ہم کچھ نہ کریں۔ وہ بعض اینکروں کو اور بعض ہمارے سیاسی ورکروں کو میں سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول نہیں۔ بھائی بالکل آپ بھی ہیں، لیکن ہم نے تو عجیب عشق دیکھا ہے کہ جس دن سیاسی جلسہ ہوتا ہے اس دن تمہاری گاڑی پہ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے، اشتہار بھی لگا ہوتا ہے، لیکن یہ گاڑی ویسے کسی غریب کے ہسپتال جانے کے بھی کبھی کام نہیں آئی۔ اس دن نکل آتی ہے جس دن سیاسی جلسہ ہوتا ہے، اللہ کرے یہ اس دن بھی نکلتی جس دن حضور کے میلاد کا جلوس تھا، اس دن بھی یہ باہر آتی تو پھر دیکھا جاتا کہ تمہاری وابستگیوں کا انداز کس طرح کا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ کس کے دل میں عشق ہے کس کے دل میں نہیں ہے، لیکن کسی چیز کی کوئی عملی صورتیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے اظہار سے بھی تو پتہ چل جاتا ہے نا محبت ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہ کس طرح لوگ اپنے لیڈر کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، بیچارے ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں، اور ان کا پتہ کوئی نہیں، ان کی گڈ بک میں کوئی اور ہے۔ او خدا کے بندو، یہاں تو تم نے کئی کچھ دکھایا ہے وہ نہیں مانے، کیا ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا؟ ان سچوں کی طرف نہ چلے۔ بندہ دل میں نیت ہی کرے، عمل نہ بھی کرے تو اللہ رسول اجر عطا فرما دیتے ہیں۔